الحمد لله الذي رفع السماء بغير عماد وبسط الأرض فراشا وخلق لها الأوتاد. اما بعد، مسئلہ وحدت الوجود کو سمجھنے کے لیے 3 مباحث کا جاننا ضروری ہے. مبحث اول وحدت الوجود اور وحدت الشہود کی تشریح اور اس کے ضمن میں اعتراضات کے جوابات. مبحث ثانی کیا حالت سکر جو کہ غیر اختیاری ہے قابل گرفت ہے کہ نہیں. مبحث ثالث وحدت الوجود اور شیوخ غیر مقلدین. فقہ حنفی اور تصوف سے بغض رکھنے والی تمام جماعتیں مسئلہ وحدت الوجود کو لے کر احناف اور صوفیہ کرام پر گمراہ، مشرک اور کافر تک کے فتوے لگاتے رہتے ہیں. وحدت الوجود ہے کیا؟ تفصیل میں جانے سے پہلے اتنی سی بات ضرور یاد رکھیے کہ مسئلہ وحدت الوجود کوئی عقیدے کا مسئلہ نہیں. یہ کوئی عقیدہ نہیں بلکہ ایک کیفیت یا عارضی حالت کا نام ہے جو کہ رائے سلوک کے مسافر کو پیش آتی ہے، کیونکہ عقیدہ دائمی اور ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے. گھنٹہ دو یا چند دن یا چند ماہ تک ہو پھر ختم ہو جائے تو وہ عقیدہ نہیں کہلا سکتا. جب یہ عقیدہ نہیں بلکہ غیر اختیاری حالت و کیفیت کا نام ہے تو پھر اس کو بنیاد بنا کر یا عقیدہ کا نام دے کر کفر و شرک کے فتوے لگانا، اس کے قائلین پر بدعت و شرک جیسے الزامات لگانا فقہ، تصوف اور علم الاصول سے ناواقفیت کی دلیل ہے. مبحث اول عام طور پر وحدت الوجود کی 2 تشریحات کی جاتی ہیں، ایک مخالفین کی جانب سے، دوسری تشریح اہل حق علماء کرام اور صوفیہ اعظام کی جانب سے. مخالفین وحدت الوجود کی تشریح از خود یوں بیان کرتے ہیں کہ صوفیہ کرام کے نزدیک ہر موجود چیز میں بذات خود اللہ تعالیٰ ہے. کیا کہ صوفیہ کرام کے نزدیک ہر موجود چیز میں بذات خود اللہ تعالیٰ موجود ہے. نقل کفر نہ باشد، یعنی انسان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ہے، گدے، خنزیر اور کتے کے اندر بھی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. یاد رکھیے جو بھی وحدت الوجود کی ایسی تشریح و تعریف بیان کرے تو آپ فوراً انہیں قلم و کاغذ دے کر ان سے مطالبہ کیجئے کہ مکرم جو تفصیل آپ نے ابھی بیان کی یہ ہمارے عقائد کی کسی بھی کتاب سے عربی الفاظ کے ساتھ لکھ کر دے دے. صرف وحدت الوجود کا لفظ نہیں بلکہ وحدت الوجود کا جو مطلب، تفصیل و تشریح آپ نے بیان کی بعینی یہی چیز ہماری کتب سے دکھائے. لیکن یاد رکھیے عقائد کی کتب سے، کیونکہ غیر مقلدین یا دیگر گمراہ فرق اس کو عقیدے کا مسئلہ بتاتے ہیں. یقین کیجئے یہ خود ساختہ تشریح تا قیامت یہ حضرات نہیں دکھا سکتے، کیونکہ ہمارے عقائد کی کتب میں وحدت الوجود کے نام سے کوئی عقیدہ موجود ہی نہیں، تو دکھائیں گے کیسے؟ دوسری تشریح وحدت الوجود کی اہل حق علماء کرام کی جانب سے کی جاتی ہے. ترجمان احناف، مناظر اسلام، مصنف کتب کثیرہ ڈاکٹر علامہ خالد محمود PhD لندن دامت برکاتہم العالیہ اپنی مشہور زمانہ کتاب بنام آثار الاحسان فی سیر السلوک والعرفان جلدوم صفحہ 208 پہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کی چند ہی سطروں میں انتہائی بہترین تشریح بیان کرتے ہیں. آسانی کی خاطر ہم اپنے الفاظ ہی میں ان کو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہیں گے. وحدت الوجود کی صحیح تشریح لا موجود الا اللہ ہے، یعنی کامل ذات کے مقابلے میں ناقص ذات کی نفی کرنا. بس اسی کو صوفیہ کرام کی اصطلاح میں وحدت الوجود کہا جاتا ہے. ایک سالک یعنی تصوف کی سمندر میں غوطے کھانے والے صوفی کی نظر میں
وجود حقیقی صرف ایک ذات یعنی خدا کا ہے. وہی ایک ذات ازلی بھی ہے، کامل بھی ہے. اس پر نہ پہلے فنا آئی ہے اور نہ بعد میں آئے گی. باقی دنیا جہان میں جتنی بھی مخلوقات موجود ہے یہ پہلے بھی فنا تھے، بعد میں بھی اس پر فنا آئے گی. یہ سب کے سب موجودات ختم ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا سب کے سب موجودات ناقص ذات ہے. مشہور قاعدہ ہے الناقص کالمعدوم، یعنی ناقص چیز بمنزلہ نہ ہونے کے برابر ہے. وحدت الوجود کی یہ تشریح یعنی کامل، ازلی، ابدی، حقیقی ذات اور وجود صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، باقی سب فانی ہے. یہ قرآن مجید کی آیات مبارکہ سے ثابت ہے. اپنی ذات اور غیر اللہ یعنی مخلوقات کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کل من علیہا فانی ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، یعنی زمین کے اوپر جتنی مخلوقات ہیں یہ سب کے سب ختم ہونے والی ہیں، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی. اپنی ذات کے متعلق اللہ تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد یوں فرماتے ہیں والاول والآخر والظاہر والباطن، بس اسی کا نام وحدت الوجود ہے. ویسے بھی یہ کوئی عیب کی بات نہیں کہ کامل حقیقی ذات کے مقابلے میں ناقص ذات کی نفی کی جائے. دیکھیں عرب بھی اس کو استعمال کرتے رہتے ہیں، کہتے ہیں لا سیف الا ذو الفقار، یعنی تلوار ہی نہیں مگر تلوار تو ذو الفقار ہے. دیکھیں تلوار تو دنیا میں اور بھی ہزاروں قسم کی موجود تھی، مگر چونکہ وہ ذو الفقار نامی تلوار کی مقام کو نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہنے والے نے ان ناقص تلواروں کی نفی ہی کر لی. بالکل اسی طرح وحدت الوجود کا معنی ہے لا موجود الا اللہ، یعنی دیگر موجودات کی کامل ذات کے وجود کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں. یا عرب جو کہتے ہیں لا فتى الا علی، یعنی جوان نہیں ہے مگر جوان تو علی ہی ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا جوانوں ہی سے خالی ہوگی، بلکہ مطلب اس کا یہ ہے کہ علی کے مقابلے میں دوسرے نوجوان ناقص ہے. یا آپ کوئی کہیں محدث ہی نہیں مگر محدث تو امام بخاری ہی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا میں دیگر محدثین ہے ہی نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیگر محدثین امام بخاری کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے. آثار الاحسان فی سیر السلوک والعرفان صفحہ 209 پہ علامہ خالد محمود صاحب دامت برکاتہم العالیہ لکھتے ہیں کہ اہل علم کے ہاں ہر مخلوق کے وجود حقیقی کی نفی شروع سے چلی آ رہی ہے. جب سے تصوف کی محنت شروع ہوئی ہر سالک و صوفی نے اللہ تعالیٰ کو یکتا پایا اور اس نے وحدت الوجود کی آواز لگائی. آگے صاف لکھتے ہیں کہ اس میں اور جاہل صوفیوں کے اس قول میں کہ ہر چیز میں خدا ہے بڑا کھلا فرق ہے. کیا لکھتے ہیں کہ اس میں اور جاہل صوفیوں کے اس قول میں کہ ہر چیز میں خدا ہے بڑا کھلا فرق ہے. یہ دوسری بات کفر صریح ہے. کیا لکھتے ہیں یہ دوسری بات کفر صریح ہے اور اس میں کوئی شک نہیں. یعنی غیر مقلدین جو صوفیاء کرام پہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ حلول کے قائل ہے، کہتے ہیں گدھے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ہے، کتے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ہے. دیکھیں دیوبندی مسلک کے مشہور عالم دین علامہ خالد محمود صاحب دامت برکاتہم العالیہ کیا لکھتے ہیں کہ یہ دوسری بات کفر صریح ہے اور اس میں کوئی شک نہیں. یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ صوفیاء کرام یا دیوبندی وانفی حضرات اس کے قائل نہیں. وحدت الوجود کے ساتھ ایک دوسرا لفظ وحدت الشہود بھی استعمال کیا جاتا ہے، اس کو بھی سمجھے. دیکھیں لفظ وحدت الشہود کی اصطلاح اپنی لفظی دلالت میں بالکل واضح ہے. ایک ہے شاہد یعنی دیکھنے والا، دوسرا ہے مشہود یعنی جس کو دیکھا جا رہا ہے، جس کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے. اب وحدت الشہود کا معنی معلوم ہوا، یعنی مشہود کا ایک ہونا، مشہود ذات کا ایک ہونا. دیکھیں واقع میں موجودات و مخلوقات تو بہت ہیں، لیکن توحید کے نشے سے سرشار موحد صوفی
جب مقام فنا میں آتا ہے تو انہیں صرف ایک ہی ذات کامل کا مشاہدہ ہوتا ہے، باقی سب موجودات کالعدم دکھائی دیتے ہیں۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ التکشف میں بیان فرماتے ہیں کہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود میں حقیقی نہیں، صرف لفظی اختلاف ہے۔ وحدت الوجود اور وحدت الشہود میں حقیقی نہیں، صرف لفظی اختلاف ہے، مگر چونکہ وحدت الوجود کے معنی عوام میں غلط مشہور ہو گئے تھے، اس لیے بعض محققین نے اس کا عنوان بدل دیا۔ یعنی حضرت تھانوی صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک وحدت الوجود اور وحدت الشہود ایک ہی چیز ہے، صرف عوام میں غلط مشہور ہو جانے کی وجہ سے محققین نے وحدت الوجود کا عنوان وحدت الشہود ہی سے بدل دیا۔ دیکھیں التکشف صفحہ 114۔ اور بعض علماء اکرام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ وحدت الوجود کا تعلق علم الیقین کے ساتھ ہے، یعنی ایک ہی ذات کو موجود جاننا اور اس کے غیر کو نیست و نابود سمجھنا، جبکہ وحدت الشہود کا تعلق عین الیقین کے ساتھ ہے، یعنی ایک ہی ذات کو دیکھنا۔ ظاہر ہے جاننے سے دیکھنے کا درجہ اعلیٰ ہے، لہذا تصوف سلوک میں جو حضرات وحدت الوجود اور وحدت الشہود کو دو الگ الگ اصطلاحات مانتے ہیں، ان کے نزدیک وحدت الشہود کا درجہ وحدت الوجود سے اعلیٰ و افضل ہے۔ اس علم الیقین اور عین الیقین کی طرف علامہ صالح غرسی نے بھی تحقیق من مسائل مہمات من علم التوحید والصفات میں اشارہ کیا ہے۔ میرے پاس یہ کتاب موجود نہیں، ورنہ ضرور وہ عبارت ذکر کر لے۔ یہ نقطہ بھی یاد رہے کہ صوفیہ کرام وحدت کے قائل ہیں، نہ کہ حلول کے۔ حلول کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز کا دوسری چیز میں جذب ہو کر ختم ہو جانا، جیسے چینی کو پانی میں کسی نے حل کر دیا تو اب چینی کا وجود ہی ختم ہو گیا۔ یہ عقیدہ صوفیہ کرام کا نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات میں حلول کیا ہوا ہے، جبکہ وحدت میں ایک شئی دوسری چیز میں حلول اور جذب نہیں ہوتی۔ مثلا آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت جتنے مرد و عورتیں پیدا ہوں گے، سب کے سب ایک لفظ کی وحدت میں سمٹ آتے ہیں، سب پر لفظ انسان ہی بولا جائے گا۔ اس کو وحدت انسانیت کہتے ہیں، لیکن آج تک کسی بیوقوف نے وحدت انسانیت کا یہ مفہوم نہیں لیا کہ جی وحدت انسانیت کہنا صحیح نہیں، اس سے تو سب ایک ہی ہو گئے، بیوی بہن بن گئی، بہن بیوی بن گئی، یا کافر مسلمان اور مسلمان کافر بن گیا۔ نہیں، بلکہ وحدت انسانیت کے اندر رہتے ہوئے ماں ماں رہتی ہے اور بیوی بیوی رہتی ہے، کافر کافر رہتا ہے اور مسلمان مسلمان ہی رہتا ہے۔ اسی طرح آپ وحدت امت کو لے سکتے ہیں۔ اس فرق کو سمجھنے کے بعد اب آتے ہیں ایک اعتراض کی طرف۔ مخالفین کہتے ہیں کہ تم احناف حلول کے قائل ہو، جس کو تم بھی کفر سمجھتے ہو، کیونکہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ نے اپنی کتب میں صاف لکھا ہے اللہ تم میں تم نہیں دیکھتے ہو، اللہ تم میں تم نہیں دیکھتے ہو۔ کہتے ہیں کیا یہ حلول کا نظریہ و عقیدہ نہیں؟ اسی طرح دیگر علماء دیوبند کے اشعار، مثلا جدھر دیکھتا ہوں تو اللہ نظر آتا ہے۔ مخالفین تصوف کہتے ہیں کہ دیکھیں یہی تو حلول کا نظریہ و عقیدہ ہے جس کو آپ کے اکابر ثابت کرتے ہیں، اور صاف الفاظ میں فرماتے ہیں کہ جدھر دیکھتا ہوں اللہ نظر آتا ہے۔ جواب: دراصل یہ درجہ عشق ہے جنہیں آپ ذوقیات کا میدان بھی کہہ سکتے ہیں۔ مثلا میرا امام اہل سنت حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ محبت ہے، کیونکہ حضرت نے دیگر لاجواب کتب کے ساتھ ساتھ تسکین الصدور جیسی لاجواب کتاب لکھی ہیں۔ اب میں کہتا ہوں کہ میں جب بھی تسکین الصدور کتاب کا مطالعہ کرتا ہوں تو مجھے اس میں حضرت سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہی نظر آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے
کہ یہ کتاب میرے سامنے میرے تصور و خیال میں حضرت صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لے آتا ہے. یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ رحمہ اللہ اس کتاب کے اندر حلول فرما گئے. دوسری مثال، میرا زید کے ساتھ محبت ہے کیونکہ اس نے مجھے تحفے میں ایک قیمتی گھڑی دی ہے. اب میں کہتا ہوں کہ اس گھڑی میں مجھے زید نظر آتا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ میں نے اس گھڑی کے اندر زید کو بشکل حلول مان لیا، بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ مصنوع دلالت کرتا ہے صانع کے وجود پر. دیکھیں کائنات کا ہر فرد، مثلا انسان، کتا، گدھا وغیرہ سب کے سب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں. تو اب وہ حضرات جس کے عشق حد درجہ تک پہنچی ہوئی تھی، بعض اوقات جب ان پر حالت شکر آ جاتی اور وہ کسی بھی چیز کو دیکھ لیتے تو فرماتے کہ اس چیز کو دیکھ کر مجھے اللہ نظر آتا ہے، جس کا مطلب یہی ہے کہ مصنوع کی وجود دلالت کرتا ہے صانع کی ذات پر. یہ مطلب ہرگز نہیں کہ مصنوع کے اندر صانع حلول کیے ہوئے ہیں، بلکہ ہمارے اکابر کی عبارات میں یہی لکھا ہوا ہے کہ مجھے نظر آتا ہے، نہ کہ وہ حلول کی بات کرتے ہیں. مبحث ثانی، حضرات صوفیہ کرام کو رائے سلوک میں بعض اوقات ایسے حالات بھی پیش آتے ہیں جن میں وہ مغلوب الحال ہوتے ہیں. ایسی حالت کو شکر کہتے ہیں. اس میں اس کا اپنا اختیار نہیں ہوتا، جیسے کہ خواب دیکھنے والے کو خواب پر اختیار و کنٹرول نہیں ہوتا. جیسے خواب دیکھنے والا شریعت میں قابل مواخذہ نہیں، اسی طرح حالت شکر میں صاحب شکر معذور ہوتا ہے، قابل مواخذہ نہیں ہوتا. بعض اوقات اسی حالت شکر میں صوفیاء کرام سے ایسے افعال و اقوال بھی صادر ہو جاتے ہیں جو شرعی تقاضوں اور احکام سے میل نہیں کھاتے، لیکن چونکہ وہ اس وقت بے خود ہوتے ہیں لہذا اس دوران ان کے اقوال و افعال قابل گرفت بھی نہیں. بلکہ اگر یوں کہا جائے تو مناسب ہوگا کہ ایسے وقت میں ایسے آدمی کی نہ تکفیر جائز ہے اور نہ ہی تقلید جائز. کیا کہ ایسے وقت میں ایسے آدمی کی نہ تکفیر جائز ہے اور نہ ہی تقلید. اس کی مثال ملاحظہ فرمائیں. مسلم شریف جلدوم صفحہ 355 کتاب التوبہ میں ایک طویل حدیث میں انسان کے توبہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی خوشی کی ایک تمثیل بیان کی گئی کہ جیسا کہ ایک مسافر شخص جس کا سارا زاد راہ اس کی سواری پر رکھا ہوا ہو، دوران سفر کسی جنگل و بیابان میں وہ سواری اس سے گم ہو جائے اور تلاش بسیار کے باوجود نہ ملے تو یہ شخص مایوس ہو کر ایک درخت کے نیچے لیٹ جاتا ہے تاکہ اپنی آخری سانسیں پوری کر سکے. اسی دوران جبکہ وہ موت کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ اس کی سواری دور سے ساز و سامان کے ساتھ اس کو مل جاتی ہے. اب انتہائی خوشی کی وجہ سے یہ شخص اپنے الفاظ پر قابو نہیں پاتا، بجائے یہ کہنے کہ یا اللہ میں تیرا بندہ اور تو میرا رب ہے، کہہ بیٹھتا ہے اللہم انت عبدی و انا ربک، یعنی اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب ہوں. علامہ ابن حجر رحمہ اللہ اس حدیث کی تشریح میں قاضی عیاض رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھتے ہیں قال عیاض فیہ ان ما قالہ الانسان من مثل هذا فی حال دہشته وذهوله لا یؤاخذ به وكذا حكايته عنه على طريق علمي وفائدة شرعية لا على الهزل والمحاكاة والعبث. فتح الباری لابن حجر مطبوعہ بیروت دار المعرفہ جلد نمبر 11 صفحہ 108. یعنی قاضی عیاض مالکی رحم اللہ کا کہنا ہے کہ ایسے دہشت و ذہول یعنی شکر کی حالت و کیفیت میں انسان کی زبان سے نکلنے والے کلمات پر شرعاً مواخذہ و گرفت نہیں. اسی طرح علمی طور پر یا کسی شرعی فائدہ کے لیے ایسے واقعات کو نقل کرنا بھی قابل گرفت نہیں. البتہ مذاق، نقل اور بے فائدہ ایسی باتیں نقل کرنے کا معاملہ الگ ہے، یعنی ان پر گرفت ہوگی. پتہ چلا کہ صوفیہ کرام کی ایسی حالات و واقعات قابل گرفت نہیں،
لہذا صوفیاء کرام کی ایسی واقعات پر اعتراضات کرنا جہلائی کا کام ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں، تمام مکاتب فکر کے ہاں متفقہ اور مسلم شخصیت مسند الہند امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ اپنے مشہور رسالہ بنام مکتوب مدنی میں وحدت الوجود اور وحدت الشہود دونوں نظریات کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ عبارت ملاحظہ فرمائے، فمذهب الاول يسمى بوحدة الوجود والثاني بوحدة الشهود وقد وقع عندنا ان المكشوفين صحيحا جميعا، یعنی مذہب اول کا نام وحدت الوجود ہے اور ثانی کا نام وحدت الشہود، اور ہمارے نزدیک دونوں کشف صحیح ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے نزدیک دونوں کشف صحیح ہے۔ دیکھیں مکتوب مدنی صفحہ 78، مبحث ثالث وحدت الوجود اور شیوخ غیر مقلدین۔ نواب صدیق حسن خان غیر مقلد وحدت الوجود اور وحدت الشہود پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہم پر اعتقاد لازم ہے کہ ہم کسی جانب بھی ضلالت و گمراہی کا خیال دل میں نہ لائیں، کیونکہ اس میں بہت سے علماء کرام اور مشائخ اعظام کی تضلیل و تکفیر لازم آتی ہیں۔ وحدت الوجود کے اس بات یا ابطال میں لب کشائی نہ کرنی چاہیے۔ کیا کہتے ہیں؟ وحدت الوجود کے اس بات یا ابطال میں لب کشائی نہ کرنی چاہیے۔ اگر خود ذی فہم ہے تو وہ اپنی فہم پر قناعت کرے، اور اگر وہ نہیں سمجھتا تو ان اقوال کو ان کے قائلین پر چھوڑ دے۔ دیکھیں معاصر صدیقی حصہ 4 صفحہ 1-40۔ اسی طرح مشہور غیر مقلد عالم عبداللہ روپڑی صاحب وحدت الوجود کی تعبیر یوں نقل کرتے ہیں، یہ تمام موجودات وحدت حقیقی کا عکس ہے۔ یہ تمام موجودات وحدت حقیقی کا عکس ہے۔ جیسے ایک شخص کے ارد گرد شیشے رکھ دیے جائیں تو سب میں اس کا عکس بھی پڑتا ہے، ایسے ہی خدا اصل اور باقی اشیاء اس کا عکس ہے۔ حوالہ فتاوی علماء اہل حدیث جلد 1 صفحہ 154۔ بعض غیر مقلدین کو اعتراف ہے کہ وحدت الوجود اپنی بعض تعبیرات کے ساتھ درست ہے، جیسے کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری غیر مقلد لکھتے ہیں کہ وحدت الوجود سو اس کی تفسیر پر مدار ہے، جیسے اس کی تفسیر کی جائے ویسے ہی اس کا اثر ہوگا۔ آگے لکھتے ہیں خاکسار کے نزدیک اس کی صحیح تفسیر بھی ہو سکتی ہے۔ فتاوی ثنائیہ جلد 1 صفحہ 234۔ جب وحدت الوجود کی مختلف تعبیرات ہیں اور ان میں بات صحیح بھی ہے تو ہمارے مخالفین اس تعبیر کا رد پیش کریں جسے ہم نے اوپر بیان کیا، یعنی لا موجود الا اللہ۔ اور اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوگی کہ علماء کرام نے وحدت الوجود پر جو ردود کیے ہیں وہ ردود غلط تعبیرات والی وحدت الوجود کے متعلق ہے، کیونکہ عالم یا مفتی سائل کے سوال کے مطابق سوال کا جواب دیتا ہے۔ عالم یا مفتی سائل کو، سوال کرنے والے کو، ان کے سوال کے مطابق سوال کا جواب دیتا ہے۔ اگر وہ سوال اس انداز میں کرے کہ وحدت الوجود کا معنی لا موجود الا اللہ لینا کیسا ہے تو وہی کہ جائز ہے، اور اگر کوئی یہ کہ وحدت الوجود کا معنی یہ ہے کہ مثلا انسان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ہے، گدے کتے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ہے، تو مفتی یہی جواب کہے گا کہ وحدت الوجود بین معنی غلط اور حرام ہے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مسلک کے اعتدال پہ قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔